الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور یہی دنیا کو سے وہ زینت کے ساتھ بنایا ہے اور یہ آزمائش ہے. ایک طرف عبادت کا حکم ہے اور دوسری طرف دنیا کی زیب و زینت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان کمزور بھی ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا معاملہ سب غیب میں ہے، وہ انسان نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین کر کے اعتماد کر کے انسان کو چلنا ہے. اور دنیا کا جو نظام ہے وہ انسان کو نظر آ رہا ہے، مشاہدے کے اندر ہے. یہی آزمائش ہے اور اس آزمائش کے اندر ہی بہت سارے انسان ناکام ہو گئے، بلکہ اکثریت ناکام ہو گئی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار گزرے ہیں، اکثر نافرمان اور ناشکرے رہے. بڑی انسانیت اس میں فیل ہو گئی. یہ آزمائش ہے. اور پھر جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہے کہ ایک طرف دنیا کی محبت ہے، خواہشات کا سمندر ہے، اور دوسری طرف اللہ کی اطاعت کا حکم ہے. تو اس میں بھی اکثریت ناکام ہو رہی ہے اس آزمائش کے اندر. تو درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام انسانوں کو یہ کیا کہ اس غفلت اور خواہشات کے سمندر میں اور گناہوں کی دلدل میں انسان کے لیے تدارک موت سے پہلے رکھ دیا کہ موت سے پہلے
اگر کوئی انسان غافل ہوا ہے تو غفلت دور کر لے، کوئی گناہوں کے سمندر میں ڈوب گیا ہے تو توبہ کر لے، کوئی کافر ہو چکا ہوا ہے وہ ایمان لے آئے۔ یہ جو تدارک ہے موت سے پہلے پہلے کا، یہ ایک خالق اور مخلوق کا ہی نظام ہے، ورنہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی انسان جرم کرے اور جرم کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے اور کہو کہ چلو اس کو تدارک کر لیں، پھر جرم کرے پھر چھوڑ دیا جائے، پھر جرم کرے پھر چھوڑ دیا جائے۔ یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں، یہ قانون صرف خالق اور مخلوق کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی کہ میں اس کو عذاب دوں، انسانوں کو میں عذاب دوں گا کیونکہ میں ان کا مالک ہوں، یہ اس لیے نہیں پیدا کی، بلکہ مخلوق اس لیے پیدا کی کہ دنیا کے اندر میرے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت کے اندر میرے انعام کی جگہ پہ جائیں۔ اس لیے مخلوق کو پیدا کیا، انعامات کے لیے، اپنے خزانوں سے فائدے کے لیے، اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو بنایا۔ لیکن انسان کے مزاج کے اندر ایک سرکشی کا مزاج ہے کہ انسان اس خالق اور مالک کی نعمتوں میں سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو وافر روزی دے دے، سب مالا مال ہو جائے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے، سب گناہوں میں لگ جائے۔ یہ فراوانی انسان کو بغاوت پر ابھارتی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان اس فراوانی کے اندر بگڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سارے مخلوق کو اللہ ختم کر دے، اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو کریم ذات ہے، کریم ذات ہے، اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہے، اس کے غصے پر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ یہ دنیا کا تب کا نظام ہے، دنیا کے اندر اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، موت تک یہ نظام۔ اس رحمت کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اس نے 100 سال کفر کیا، 100 سال کفر کیا اور موت سے چند گھڑیاں پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا 100 سال کا کفر معاف کر دیتا۔ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غالب ہے، چلو اس نے مجھے مان لیا ہے، میری ساری زندگی اطاعت نہیں کی ہے، میں اس کو معاف کروں۔ اب 100 سال کا کافر ہے وہ جناب جنت میں جا رہا ہے کلمہ پڑھ۔ یہ اس کی رحمت جو ہے
یہ غالب ہے، اس کی رحمت غالب ہے۔ ایک انسان جو ہے کتنے زمانے تک اس کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا رہتا ہے۔ اللہ نے اگر روزی کو شرط قرار دیا ہوتا، مشروط قرار دیتے عبادت کے ساتھ کہ عبادت کرو گے تو روزی ملے گی، عبادت نہیں کرو گے تو روزی نہیں ملے گی، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو پھر کتنے انسان جو ہے وہ آج بھوکے مر جاتا کہ عبادت تو کی نہیں ہے، عبادت کرتے ہی نہیں ہے، عبادت کرنی بھی نہیں ہے، تو لہذا ان کا تو مقدر پھر موت ہو۔ لیکن بعض دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ اور دیتا ہے، اور دیتا ہے۔ اس کی دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اس کی ضمیر پر آدمیت اور انسانیت کے تقاضے کچھ ہیں تو اس پروانے کو دیکھ کر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے کہ میں اتنی نافرمانی کر رہا ہوں اور پھر بھی اللہ مجھے دے رہا ہے۔ تو ایک تقاضا تو یہ ہے کہ انسان پلٹ آئے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ جن کے اندر میں طبیعت میں رجوع کا عنصر نہیں ہوتا، آپ جتنا بھی اس پر انعام کرتے جائیں انہوں نے بغاوت ہی کر لی، ان کے اندر رجوع کا عنصر ہے ہی نہیں، رجوع کا مزاج نہیں ہے، حد درمی ہے طبیعت میں، ضد بازی ہے طبیعت میں۔ تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ اور قربانیوں کے اندر گم ہو جائیں اور پھر اچانک میری پکڑ آ جائے، اچانک میری پکڑ آ جائے۔ تو اللہ کے نظام کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم صرف پاکستان کے قانون کو ہی صبح سے شام سمجھتے رہتے ہیں۔ کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ ہمارے وزراء اور حکومتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے قانون کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا قانون کس شکل میں کس طرح ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ میرے خزانوں سے فائدے اٹھائے، میری بندگی کرے۔ قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہود و نصارہ تورات پہ عمل کر لیتے صحیح طریقے پر تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی کھلاتا، ان کو زمین سے بھی کھلاتا۔ اگر یہ صحیح عمل کر لیتے تو اللہ آسمانوں سے بھی کھلاتا اور اللہ زمین سے بھی کھلاتا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو دینا ہی چاہتا ہے، تو اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب دے کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ بیچ میں اللہ نے تدارک کی کچھ شکلیں رکھ دی۔ بعض دفعہ انسان ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہوں کا تو صرف عذاب ہی مجھے مل سکتا ہے، معافی نہیں مل سکتی۔ وہ انسان گناہ کرنے والا خود اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس گناہ پر تو میری پکڑ ہی پکڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تدارک رکھا ہوا ہے، اور وہ تدارک صرف ایک ہے کہ توبہ کر، معافی مانگو، معافی مانگو۔ کیوں؟ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب کیا ہے؟ وہ تو بڑی مغفرت والا ہے، بڑی وسیع مغفرت۔ ساری روح زمین
گناہوں سے بھر جائے، گناہوں سے بھر جائے، اور ایک نیکی بھی ان کے پاس نہ ہو، اور صرف جو ہے وہ ایک دفعہ اللہ کو کہہ کے یہ کہہ دے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور مر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ کیوں کہ ساری روئے زمین کے گناہ جو ہے وہ تھوڑے ہیں، اور اللہ کی مغفرت جو ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ ان ربک واسع المغفرۃ، تیرے رب کی مغفرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ پھر مخلوق پیدا ہو جائے اور پھر وہ ساری نافرمان ہو گئی، پھر نافرمان ہو گئی، اور 100 سال انہوں نے پھر گناہ کیے، موت سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کر دے، اور پھر وہ سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کی مغفرت بڑی ہے، وہ اتنی بڑی مغفرت والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرۃ، تیرا رب جو ہے وہ بہت بڑی بخشش والا ہے۔ نبی عبادی، اے نبی جی میرے بندوں کو بتا دیں، کیا بتا دیں؟ انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میں تو بڑا ہی مہربان ہوں۔ ان کو بتا دو میں تو بڑا ہی مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں، یہ بتا دو۔ میرے بھائی دوستو، جو رب بار بار قرآن کے اندر اپنا یہ تعارف کرا رہا ہوں، موت سے پہلے شرط ہے، موت سے پہلے میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میری مغفرت بڑی وسیع ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، فرمایا کہ تیرے رب نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے کہ وہ رحمت ہی کرے گا اپنے بندوں کے اوپر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے یہ ساری مخلوق آج بچی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تیرے رب نے اپنے اوپر غصے کو لکھ دیا ہے، غضب کو لکھ دیا ہے، تو سب پکڑے جاتے ہیں۔ فرمایا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا، وہ رحمت والا رب ہے، وہ بخشش والا رب ہے، اور وہ کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں الذی اذا قدر عطا، کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن پر غالب آ جائے اور پھر اس کو معاف کرے۔ اور عربی کے اندر کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کے قاتل پر غالب آ گیا، باپ کے قاتل کے اوپر۔ ایک آدمی نے کسی کے باپ کو قتل کیا، اب بیٹا اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو قاتل جو ہے وہ بچتے بچتے رات کو کسی گھر کے اندر اس نے پناہ لی، اس نے پناہ دے دی، اس کو کھانا کھلایا، اس کو بستر دیا، آرام کرایا۔ صبح کے وقت میں اس نے کہا کہ میں اصل میں جو ہے اپنی جان بچاتا پھر رہا ہوں، میں نے فلاں شخص کو قتل کیا۔ تو جس شخص نے رات کو پناہ دی تھی وہ اسی کا بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو تجھے پناہ دے دی ہے اور میں تجھے ڈھونڈ بھی رہا تھا، لیکن چونکہ میں نے پناہ دے دی ہے لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عربی میں اس آدمی کو کریم کہتے ہیں۔ اتنی بڑے اف اور درگزر کی بات ہے کہ باپ کا قاتل جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کو مارنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس چھت کے نیچے اس نے پناہ دے دی ہے، اس کو معاف کرو۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بڑی کریم ذات ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز میں غافل کر رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ تیرے رب کے برابر ہے؟ تیرے رب جیسی ہے، تیرے رب جیسے عطا کرنے والی ہے، وہ دنیا کے اندر کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ آج ہم فانی چیزوں سے اتنی محبتیں کر رہے ہیں، فانی چیزوں سے جو کچھ عرصے کے لیے اگر اوچر ہو جائے تو وہ تعلق خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آج کتنے
باپ ایسے پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، بیٹے قبرستان جاتے ہی نہیں، باپ کی قبر پر نہیں جاتے۔ کبھی کبھی محرم کا دن میں اگر یہ روایت نہ ہوتی تو جناب اس دن بھی کوئی نہ جاتا اپنے باپ کی قبر۔ سگے باپ کو لوگ بھولے ہوئے ہیں، اولادوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، بیویوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، نکاح پر نکاح نہیں کرتے، مر جاتی ہے نکاح کر لیتے ہیں، وہ مر گئی پھر نکاح کر لے، وہ مر گئی تو کوئی تعلق اصل ہے ہی نہیں۔ جس پر آج سارے جان دینے کو آئے ہوئے ہیں، یہ تعلق کوئی اصل ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ضرورت کا تعلق ہے۔ اولاد کا تعلق بھی حقوق کے لیے ہے، باپ کا تعلق بھی حقوق کے لیے ہے، بیوی کا تعلق بھی حقوق کے لیے ہے، یہ سب حقوق کے تعلقات ہیں۔ اصل تعلق جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا تعلق، اللہ کی ذات کا تعلق، بندے کا اپنے مالک کے ساتھ وہ تعلق۔ لہذا اس تعلق کے اندر جو جتنا بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرا ولی بن گیا۔ اور کہا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور کہا کہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا اعلان کیا، دو معاملات ہیں۔ ایک تو جو ہے سود کے اوپر کا ہے، سود کے اوپر، اور ایک کہا کہ جو میں کسی ولی کو ستائے فقط آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرے تعلق والے کو اس نے ستایا۔ یہ دو چیزیں قرآن حدیث کے اندر ایسی ملتی ہیں، اللہ براہ راست اس آدمی سے اعلان جنگ کا کہہ رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کا تعلق تو اتنا عظیم تعلق۔ ایک بزرگ نے خواب میں پوچھا کہ اللہ تیرے تعلق کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے تعلق کی قیمت دو جہاں ہے، دونوں جہاں۔ کہ اللہ اتنا تیرا سستا تعلق، دو جہاں قربان ہو جائے تیرا تعلق مل جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ چاہے کہ ہم جو ہے آج 8-10 روپے کے خاطر اس تعلق کو قربان کریں۔ ایک نماز کے وقت میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، 15-20 منٹ میں کتنے گاہ چلے جائیں گے؟ کتنے گاہ چلے جائیں گے؟ 50,000 کے گاہ چلے گئے، چلو جی 1 لاکھ کے چلے گئے، 10 لاکھ کے چلے گئے، 1 کروڑ کے چلے گئے 15-20 منٹ۔ تو اللہ کے لیے تو ساری کائنات قربان ہو جائے، اس کا تعلق اس سے زیادہ قیمت۔ 1 کروڑ کیا چیز ہے، 10 کروڑ کیا چیز ہے؟ یہ تو انہی کو ہے پتا جس کو اس تعلق کی کوئی لذت نہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کی ذات وہ بڑی کریم ذات ہے، اس کریم ذات سے بھاگنا بنتا نہیں ہے، بھاگنا نہیں بنتا اس کریم ذات سے، یہ ظلم ہے۔ اب یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے لیے رحمت بھی لکھتی، وسیع مغفرت بھی والے ہیں، لیکن یہ آدمی جو ہے اس مغفرت کو لے نہیں رہا، تو یہ جو نہیں لے رہا یہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کر رہا، وہاں ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، وہاں ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا۔ یہ ظلم کر رہا ہے کہ اس کی مغفرت سے بھاگ رہا ہے، اس کی بندگی سے بھاگ رہا ہے، اس کے تعلق سے بھاگ رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم کرتے کرتے موت آ گئی، بھاگتے بھاگتے اب موت آ گئی، موت آ گئی۔ اب آپ اس کی جو ہے رحمت کا وہ نظام دیکھیں، مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، جو چاہے بندگی کرے جو نہ کرے، تو میں قیامت کے دن امتحان لے لوں گا، یہ نہیں، ان کے پیچھے نبیوں کو بھیجو، جاؤ ان کے پیچھے جاؤ۔ اتنی مقرب ذات ہوتی ہے نبی، نبی اس زمانے کے اندر اس سے مقرب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اتنے مقرب بندوں کو
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کافروں کے پیچھے بھیج رہے ہیں، ابو جہل کے پیچھے بھیج رہے ہیں، ابو لہب کے پیچھے بھیج رہے ہیں، فرعون کے پیچھے بھیج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے، اور کس کے پاس جا رہا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب نہیں ہے، رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، اللہ رب نہیں، اتنا بڑا دشمن اس کو اس کے پاس کلیم اللہ کو بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قولا لہ قولا لینا، ہے تو میرا دشمن لیکن آپ سختی سے بات نہیں کرنا، اس سے نرم بات کرنا، نرم بات کرنا۔ اب ایک اتنے بڑے مجرم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نرم بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا۔ قولا لہ قولا لینا، نبیوں کو حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال تک وہ اللہ کے بندوں پر محنت کرتے، 950 سال، نسلیں گزر گئی، اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ یہ اس کا کرم ہے، اپنے اتنے مقرب بندوں کو، اپنے بندوں کو قریب لانے کے لیے اس نے استعمال کیا، اتنا بڑا کرم ہے۔ پھر کرم کہ اپنی کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ حکم ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ حکم ہے، اپنی کتابیں جو ہے وہ بھیج دی کہ یہ میرا نظام ہے، اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو چاہیے۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر وہ کیا کروں، لیکن بندہ جو ہے وہی وہ 2 سے 2 4 کرنے ہیں، 4 سے 4 8 ہوتے ہیں، 8 سے 4 12 ہوتے ہیں، وہ اسی چکر میں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ وہ نماز کو نہیں پتا، کوئی 5 نمازیں بھی ہیں، کچھ اللہ کا حکم بھی ہے، کچھ زکوٰۃ بھی ہے، کوئی نبی کا طریقہ بھی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، جو موت تک اگر انسان کرتا رہے پھر معافی نہیں، پھر معافی نہیں۔ اب قیامت کے دن اللہ نے یہ تعارف نہیں کرایا کہ آ جاؤ قبروں سے اٹھ کر میں بڑا قریب ہوں، وہاں یہ نہیں کہا، وہاں کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج تو ایک قہار کی بادشاہ۔ وہاں قریب نہیں کہا، وہاں رحیم نہیں کہا، آج قریب ہے، آج رحیم ہے، آج وقت ہے، موت سے پہلے وقت ہے۔ اسی میں کوئی فرعون بن گیا، کوئی قارون بن گیا، کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا رضی اللہ عنہ۔ اسی عمر کے اندر سب بنے، کوئی الگ ان کو جو ہے نظام نہیں دیا گیا، وہ یہی نظام تھا، اسی نظام کے اندر موت سے پہلے وقت ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وسیع مغفرت والا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اگر اس میں آپ بغیر توبہ کے مر گئے، کوئی کفر میں مر گیا، اب وہ رحیم کریم نہیں ہے، اب وہ للہ الواحد القہار۔ میں نے تمہیں پوری اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر۔ قیامت کے دن یہ اللہ کہے گا کہ اے اللہ جو ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر بھیج دے، دنیا میں بھی دوبارہ میں کروں نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم، میں نے تمہیں ایک زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر تم جو ہے نصیحت لینے والا نصیحت لے لے، وجاءکم نذیر، اور اس کے پاس تو میرے ڈرانے والے بھی آئے تھے، نبی آئے تھے، پھر بھی اس لیے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اب کہا کہ اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کہہ دیتا اے اللہ، وہ آگے سے جواب آتا میرے بندے بتاؤ کیا کہا، اللہ جواب پوچھتا ہے بندہ، اور ادھر جہنم میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ فرما رہا ہے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اب کتوں کی طرح بھونکتے رہو، اب میرے سے بات نہیں کرو۔ یہ نظام ہے، اس نظام کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھا کے دیں، وہ مجرم کو کبھی معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا۔ زندگیاں گل جاتی ہیں جیلوں کے اندر، معافی نہیں ہے، سزا ہو گئی،
قتل کے بدلے قتل ہے، وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا نظام آپ ہے کہ وہ گناہ پر گناہ ہوا۔ شیطان کو ایک دفعہ کہا کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو نہیں کرنا، نہیں کرنا، چلو جاؤ، قیامت تک کے لیے مردود کر دیتے۔ کس بات کے اوپر؟ میرے حکم پہ سجدہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے سجدے کرتا رہا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل۔ اب ہمارے سروں پر کتنے سجدے ہیں اب آپ دیکھیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کے ہاں تو جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے عربوں نے اپنی گاڑی میں مصلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے نماز، وہ ان کے یہاں کافر ہو جاتا ہے۔ وہ تو ہمارے امام کے یہاں ایک گنجائش ہے، لیکن ایک امام کا پورا فتویٰ ہے کہ بھائی جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ بتاؤ پھر ہمارا حال کافر کا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وقت ہے، یہ رمضان جو ہے اس لیے رحمت کا مہینہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو جو ہے متوجہ کر دیتا ہے اللہ کی ذات کی طرف، آخرت کی فکر کی طرف، دلوں کی صفائی کی طرف، اپنی پاکیزگی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے، بعضوں کو اللہ نصیب کرے زندگی کے 30-40 رمضان مل گئے، 50 رمضان مل گئے، اور رمضان میں یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے کاروبار کا سیزن ہے، کاروبار کا سیزن، اور 50 سال کے رمضان کو جوتیاں بیچنے میں لگا دیا۔ بتاؤ یہ قدر کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں جہنم سے آزاد کرتا ہوں، کہتا نہیں جوتیاں کا سیزن چل رہے ہیں، بتاؤ چوریاں کا سیزن چل رہے ہیں، تو یہاں جوتیاں اور چوریاں ہی لے کے بیٹھ گئی ہمیں، اور ادھر وہ ذات کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ میں بخشتا ہوں، میں بخشتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، آ جاؤ۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم۔ تو اس جو ہے یہ بندے کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس طرح ایسی ذات کو جو ہے وہ تیور دکھائے، یہ لائق ہے۔ وہ رب ناراض ہوتا ہے۔ فرعون کو 16 لاکھ فوج کے ساتھ اس نے پانی میں غرق کر دی۔ اس زمانے کے 16 لاکھ فوج کتنی فوج ہوگی پانی میں؟ وہ ناراض ہوتا ہے تو میں آپ کو ایسے اٹھا کے پہنچا دیتا ہوں۔ وہ ناراض ہوتا ہے تو میں شیر پر آگ کی بارش کر دیتا ہے، اور وہ ناراض ہوتا ہے وہ زمین ہلا کر جو ٹکڑے کر کے لوگوں کو زمین پر جھنسا دیتا ہے۔ وہ اگر کریم بھی ہے تو پکڑنے والا بھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے علماء تو اب وہ پکڑ کا نظام زیادہ بیان کرتے ہی نہیں کہ بندے جو ہے نا وہ اٹھا دیں، کیونکہ طبیعتوں کے اندر فرار ہے، ہمارے مزاجوں کے اندر ضد بازی۔ اچھا انہوں نے کتنے بابے بیٹھے ہوں گے کھڑوں پہ، اور یار انہوں نے کی بخشنا ہے، سامنے وسیع انہوں نے گناہ کر رہے ہیں، ان کی بخشنا ہے، پھر مرتے وقت بھی میں نے سجدہ نہیں کرنا، یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے انہیں، وہ تو بخشنے والی ذات ہے، لیکن اپنا کہہ رہا ہے انہیں کی بخشنا ہے، میں نے تو سجدہ کرنا ہی نہیں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح۔ یہ جو ضد بازی ہے نا اللہ کے ساتھ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو رجوع کرنا، رجوع انسانیت ہے، اور ضد بازی یہ شیطانیت ہے۔ ضد بازی کیا ہے؟ یہ شیطان نے کیا کر دیا؟ اچھا آپ نے فہم کیا ہے تو لہٰذا آپ نے تیرے بندوں کو گمراہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ضد پہ آ گئے، اور ہم بھی آپ تھوڑی بہت ضد پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بچے دم کرانے کے لیے آئے، چلے جی بچہ ضد کرتا ہے، میں نے کہا کہ ابے نے بھی بڑی ضد کی تھی، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے بھی وہ ضدی ہے، یہ بھی ضدی ہوگا۔ تو بڑے نے ضد کی تھی، یہ تو چھوٹا نے تو ضد کرنی ہے، ضد نہیں کرنی، یہ شیطانی کام ہے۔ عبادت، بندگی، رجوع، عاجزی، یہ اللہ کو پسند ہے، اس کی طرف ہونا۔ تو یہ رمضان جو ہے وہ ہماری زندگیاں قائم کرے، ہم اپنے رب کریم سے سچی توبہ اور صلح کریں۔ بھاگنے کے اندر تو اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کی ذات کا کیا نقصان ہے؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی، ساری روئے زمین کفر کر لے اللہ بے پرواہ، اس کو کچھ نقصان نہیں، ہمیں ہی نقصان۔
تو ہم اپنی زندگی کم سے کم اپنی زندگی کے اندر نماز کو لے آئیں، یہ کم سے کم۔ اور دوسرا یہ کہ گناہ کبیرہ کے بالکل قریب نہ جائے، اس کو اپنے لیے زہر سمجھے۔ گناہ کبیرہ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ایسا ہے جیسے کینسر کا بہت بڑا پھوڑا اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے اور اس کا علاج نہیں کرا رہا۔ تو یہ کینسر جو ہے اس آدمی کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یہ گناہ کبیرہ بھی اس بندے کو پھر نہیں چھوڑے گا۔ گناہ کبیرہ کو سمجھے کہ یہ میری موت ہے، حرام دیکھنا موت ہے، جھوٹ بولنا موت ہے، کسی کی سننا موت ہے، زنا کرنا موت ہے، شراب پینا موت ہے، اپنے لیے موت سمجھے اور اطاعت کو اپنی زندگی سمجھے، یہ میری زندگی ہے، تو پھر معاملات جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ ورنہ جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں یہ ڈگر جو ہے بہت خطرناک انجام کی طرف ہمیں لے کے جائے۔ اللہ ہمیں ان پر رحم فرما۔ یہ بہت بڑا خطرناک ہے، یہ ضد بازی چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ پھر ضد بازی، اور اپنی یہ ضد بازی اصل میں اپنے ساتھ، شیطان نے اپنے ساتھ ضد بازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔